بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم اینڈ السلام علیکم. گریڈ سے 10th، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. تو 10th پر اب اسپیشلی آپ لوگوں سے ڈسکس کر رہی ہوں کہ ہم لوگ اپنی ریویژن سٹارٹ کریں. آپ کو پتہ ہے سلیبس آپ کا کیا تھا کہ ہم نے چاروں یونٹس کو ڈسکس کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے پیپر بھی ہے وہ چاروں یونٹس کو یاد کر کے اسی بیس پہ آپ کا پیپر بھی ہو جائے اور انشاءاللہ ہماری بہت اچھی تیاری ہو جائے گی. تو اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہم ٹاپک کر رہے ہیں وہ ہے ہمارا لانگ کوشچن میں مین پوائنٹس آف 1973 کانسٹیٹیوشنس، یعنی ہم 1973 کے آئین کے اہم جو نکات ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ان اپریل 72 مارشل لا واز لفٹڈ اینڈ پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر واز انفورسڈ. تو یہ کیا ہوا کہ اپریل 1972 میں ملک میں مارشل لا ختم کر کے عبوری آئین نافذ کیا گیا. اینڈ اے کمیٹی آف دا نیشنل اسمبلی واز formed which comprised 25 elected members from all the major political parties. The committee was tasked with drafting a permanent constitution of the country. اب کیا ہوگا کہ ملک کے لیے کہا کہ جب ملک کے لیے مستقل آئین، کیونکہ پہلے کیا تھا کہ ہمارے آئین لائک 56 کا 62 کا جو بھی آئین تھا وہ بنتا تھا وہ ٹوٹ جاتا. تو انہوں نے کہا کہ ایک کمیٹی بنائی جو 25 ممبرز پر مشتمل تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ پرماننٹ ایک قائم جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بنایا جائے. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں اب انہوں نے کیا کیا کہ Pakistan's new democratic government gave the country a new constitution based on federal and parliamentary principle. کہ پاکستان کی نئی جمہوری حکومت کے لیے ملک کو ایک نیا وفاقی پارلیمانی طرز کا نظام دیا جائے گا. It was a written constitution. یہ تحریری آئین ہے. Indeed, this is constitution of Islamic democratic state. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ اصل معنوں میں ایک اسلامی جمہوری ریاست کا آئین ہے. For the first time in the country's history, a bicameral legislature or parliament was envisaged. کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ دو ایوانی مقننہ قائم کی گئی. Representation in lower houses of the parliament called the National Assembly and made were the basis of population, while the upper house called the Senate and equal representative from all the four federating units or province. The province were ensured a certain provisional autonomy. اب یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں آبادی کے لحاظ سے، جبکہ سینٹ میں چاروں صوبوں کو مناسب نمائندگی دی جائے گی. کہ دو ایوانی مقرنہ جو قائم کی، ایک قومی اسمبلی تھی اور ایک سینٹ تھی، یعنی اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس کے بارے میں تھا. اچھا جی، اب کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے آبادی کے لحاظ سے سینٹ میں چاروں صوبوں کو نمائندگی دی گئی، اور ان میں صوبوں کو خود مختاری حاصل ہوگی، مگر اس کے لیے حدود واضح تھی. اور اس کے ساتھ کہتے ہیں the Constitution of Islamic Republic of Pakistan drafted by an elected body with the census of all the major political party of the country was enforced in the country on 14 August 1947. اور پاکستان یہ جو آئین تھا 73 کا آئین، یہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا متفقہ دستور تھا. اور یہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا، کانسٹیٹیوشن 1973 تھا، یہ 14 اگست 1973 کو ملک میں، یعنی 14 اگست 1973 14 اگست 1947 کو ملک میں امپلیمنٹ ہوا، یعنی ان کو نافذ کیا گیا. ٹھیک ہے. اب ہم اس کے سیلنٹ فیچرز کے بارے میں میں تھوڑا تھوڑا آپ کو ڈسکس کروں گی، آپ لوگوں نے اس کے بارے میں کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ 73 کے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں سب سے پہلے کہتے ہیں کہ فالوئنگ آر دا سیلنٹ فیچرز آف کے، اس کی اہم دفعات کون کون سی ان کے بارے میں. سب سے پہلے کہتا ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن، یعنی وفاقی آئین. The Constitution adheres to principles of federalism. It applies to all the four provinces of country, along with the federal capital Islamabad and federal tribal areas FATA and northern areas. کہتے ہیں یہ آئین وفاقی ہے، جس کی روح سے ملک چار صوبوں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، وفاقی قبائلی علاقہ اور فاٹا اور شمالی علاقوں پر مشتمل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ 280 جو اس کے ہیں وہ آرٹیکلس ہے. ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ پہ ہے ریٹن کانسٹیٹیوشن. دا کانسٹیٹیوشن از فارم آف ریٹن ڈاکومنٹس کی. یہ 1973 کا جو آئین تھا یہ سرکاری طور پر تحریری شکل میں تھا. پارلیمنٹری آئین ہے کہ اس میں یہ پارلیمانی نظام تھا، پارلیمنٹری کریکٹر تھا. پرائم منسٹر جو تھا وہ ہیڈ آف گورنمنٹ ہوتا ہے. از اے ممبر آف پارلیمنٹ الیکٹڈ بائی دا ریسپانسبل. اور جتنے بھی وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کے جو جتنے بھی اراکین ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ سے لیے جاتے ہیں. لائک وائز دا کیبنٹ دا پرائم منسٹر میڈ اپ آف پارلیمنٹ.
اور وہ سارے مل کر جو وزیر اعظم اور جو اس کی کابینہ ہے وہ آئین بناتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ آ جاتا ہے جی ہمارے پاس بائی کیمرل لیجسلیچر، یعنی ہمارے پاس آ جاتا ہے جی 2 ایوانی مقننہ. The legislature called the parliament is bicameral. جو آپ کی لیجسلیچر یعنی جو آپ کی مقننہ ہے، called the parliament، اسے پارلیمنٹ کہا جاتا ہے. اس bicameral وہ 2 ایوانی ہوتی ہے. that has 2 chambers or houses. اس کے جو ایوان ہوتے ہیں وہ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوتی ہے. representation the lower house called the national assembly. اور ایوان زیری جو ہوتا ہے اسے قومی اسمبلی کہا جاتا ہے. is on population base while representing the upper house called the senate. اور جو ایوان بالا ہوتا ہے اسے سینٹ کہتے ہیں. اور قومی اسمبلی میں جو ہے all the federating units of province have equal representation in the senate کہتے ہیں. یہاں پہ کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں کہتے ہیں صوبوں کو آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی گئی ہے، جبکہ سینٹ میں تمام صوبوں کو مساوی یعنی برابری کی بنیاد پر نمائندگی دی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ قومی اسمبلی کے ممبران 5 سال کے لیے اور سینٹ کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ 6 سال کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق. The Constitution recognizes the fundamental rights of the people. The legislature is denied any right to enact legislation that converts these fundamental rights. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ 1973 کے آئین میں عوام کو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں. جو لیجسلیچر یعنی مقننہ کو ایسے لیجسلیشن یعنی قانون سازی کا اختیار حاصل نہیں جو آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم یا اس کے اگینسٹ ہو. کلیئر ہو گیا. نیکسٹ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ یعنی ترمیم کا طریقہ کار. کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بل کین بی انیشیٹڈ ان اینی آف دا ہاؤس آف دا پارلیمنٹ، کہ آئین کے مطابق آئینی ترمیم کا مسودہ کسی بھی ایوان میں پیش کیا جا سکتا ہے. In order to become law, it will need to be passed by at least 2/3 majority of the total membership in each house. The constitution is neither very rigid nor very flexible. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ دونوں ایوانوں میں جو اس کا بل ہوتا ہے اس کے لیے کل ارکان کی کتنی 2/3 جو ہے میجورٹی ہونی ضروری ہوتی ہے. اور کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ نہ تو پاکستان کا آئین زیادہ استوار نہ ہی لچکدار، یعنی نہ بہت زیادہ سخت ہے اور نہ بہت زیادہ لچکدار ہے. انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، آزاد عدلیہ. دا کانسٹیٹیوشنز گارنٹیڈ انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری کہ جو 1973 کے آئین میں کیا ہوا عدلیہ کی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے. It lays down strict procedure to be followed in the appointment and removal from services of the judges of the superior courts. اس میں اعلیٰ عدالتوں میں جج صاحبان کی تقرری اور برطرفی کے لیے ایک طریقہ موجود ہے. ملک کی سب سے بڑی عدالت جو ہوتی ہے وہ کون سی ہے؟ سپریم کورٹ ہوتی ہے. اور ہر صوبے اور وفاقی علاقے کے لیے ہائی کورٹس موجود ہوتی ہیں. آگے آ جاتا ہے جی ڈائریکٹ الیکشن یعنی بلا واسطہ انتخاب. نیشنل اسمبلی اینڈ آل دا پروونشل اسمبلیز آر الیکٹڈ فار اے پیریڈ آف 5 years. قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جو انتخابات ہوتے ہیں وہ 5 سال کے لیے ہوتے ہیں. الیکشن ٹو دیز اسمبلیز آر تھرو ڈائریکٹ ووٹ. اور جو اس کے لیے انتخابات کا طریقہ ہے وہ ڈائریکٹ ہوتا ہے، یعنی آپ ڈائریکٹ اس کو ڈالیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ووٹر کے لیے عمر ہے وہ کم از کم 18 سال مقرر کی گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ آ جاتی ہے جی نیشنل لینگویج یعنی قومی زبان. اردو از ریکگنائزڈ ایز دا نیشنل لینگویج. اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اسی وقت دا کانسٹیٹیوشن گارنٹیڈ ورک فار دا پروموشن آف ریجنل لینگویج. اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضمانت دی گئی ہے کہ علاقائی زبانوں کی ترویج اور ترقی کے لیے کام کیا جائے گا. تو یہ 10th آپ لوگ کے لیے یہ جو دونوں اردو میں بھی انگلش میں بھی آپ دونوں کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کو کوشچن کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے یاد تو کیا ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر دوبارہ اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ لوگوں نے اپنے 4 یونٹس جو ہیں ان کو یاد کرنا ہے. ان میں یہ پہلا ٹاپک ہے، اس کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے اور کوشش کریں کہ آپ اس کو لکھ کے یاد کریں. ٹھیک ہے. ناؤ اب باری آ جاتی ہے 10th ڈائمنڈ کی. تو 10th ڈائمنڈ ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں. آپ لوگ کا بھی سلیبس وہی ہے کہ 4 یونٹس ہے. تو پہلے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے جی شارٹ کوسچن سے. سب سے پہلا کوسچن کیا تھا کہ سنتوں کے قومی آنے کا اعلان کب ہوا اور کون کون سی سنتیں قومی آئے گی. تو سنتوں کے قومی آنے کا جو اعلان تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 میں ایک آرڈیننس کے ذریعے کیا، یعنی بہت سی سنتوں کو نیشنلائز قومی ملکیت میں لیا.
اب قومی ملکیت میں لی کی صنعتیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے فولاد اور لوہے کی صنعت ہے، بھاری انجینئرنگ کی ہے، دھاتوں کی بنیادی صنعت ہے، موٹر گاڑیوں اور ٹریکٹر کے پرزوں کو جوڑنے کے پلانٹس ہیں، بجلی کا سامان بنانے کی صنعت ہے، گیس اور تیل صاف کرنے کے کارخانے ہیں۔ اب صنعتوں کے قومیانے کا عمل کو جاری رکھتے ہوئے کیا کیا انہوں نے؟ 16 جنوری 1972 کو مزید 11 صنعتی اداروں کو سرکاری کنٹرول میں لے لیا۔ اور اب صنعتوں کے قومیانے کے اثرات کیا ہوئے؟ یہ ہوئے کہ ان کا نتیجہ کیا نکلا کہ ملک کی معیشت پر حکومت کی مضبوط گرفت ہوگی، لیکن سرمایہ دار جتنے بھی تھے انہیں تحفظ نہیں رہا، اس لیے نجی شعبے میں سرمایہ کاری کی جو رفتار تھی وہ کم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، کوسچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس، وفاقی شرعی عدالت کا قیام کب ہوا؟ وفاقی شرعی عدالت کا قیام صدر پاکستان ضیاء الحق نے کیا کیا؟ اسلامی نظام کے نفاذ کو تیز کرنے کے لیے کیا ہوا؟ 1973 کے آئین میں ترمیم کی اور 1980 میں ایک صدارتی حکم نامہ جاری کیا جس کے تحت وفاقی شرعی عدالت کا قیام ممکن ہوا۔ اب شرعی عدالت کی تشکیل، اب شرعی عدالت کی تشکیل کس طرح کی؟ ہر ہائی کورٹ میں 3 ججوں پر مشتمل ایک شریعت بینچ اور سپریم کورٹ میں 3 ججوں پر مشتمل ایک اپیلیٹ شریعت بینچ قائم کی گئی۔ وفاقی شرعی عدالت کا اختیار کیا ہے؟ اس کو اختیار تھے کہ وہ انتظامیہ میں سے کسی بھی قانون کو جو اسلامی حوالے سے درست نہ ہو اسے یکسر یعنی ایک دم سے ختم کر سکتی ہے، اور شریعت بینچ کا جو فیصلہ تھا وہ صدر مملکت سمیت ہر کسی کے لیے ماننا لازمی ہے۔ البتہ سپریم کورٹ کی اپیلیٹ شریعت بینچ کے فیصلے کے خلاف حکومت اپیل کر سکتی تھی، یا میں حالانکہ ہر کسی صدر کو سارے اختیار ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو وفاقی شرعی عدالت ہے اس میں صرف صدر جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ اس میں اپیل کر سکتی ہے، وہاں پر وہ اپنی رائٹس کو یوز نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس آ جاتا ہے جی کہ وفاقی محتسب سے کیا مراد ہے؟ اب سب سے پہلے کہتے ہیں احتساب کیا چیز ہوتی ہے؟ احتساب اسلامی معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، احتساب اسلامی معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے جس کا مقصد انصاف اور قانون کی بالادستی قائم کرنا، تمام مساوات اور تمام شہریوں سے اچھا سلوک کرنا تاکہ عوام کے حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ یہ ہو گیا احتساب کا میننگ۔ اب وفاقی محتسب کے محکمے کا قیام کب ہوا؟ انصاف کے لیے اور قانون کے اصول کے لیے کیا ہوا جی؟ جون 1981 میں جنرل محمد ضیاء الحق نے کیا کیا؟ وفاقی محتسب کے ادارے کا اعلان کیا۔ اب وفاقی محتسب کے ادارے کے لیے عہدے کے لیے اہلیت کیا ہونی چاہیے؟ یہ ایک غیر جانبدار اور غیر سیاسی ادارہ ہوتا ہے، اور اس وجہ سے وہ کسی فریق کا حامی نہیں بلکہ صرف قانون اور فیصلے پر انصاف اور فیصلے کرتا ہے، اور اس کے عہدے کی میعاد 4 سال ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ ہے شکایت جمع کرنے کا طریقہ۔ کوئی بھی شہری اگر کسی سرکاری محکمے یا کسی افسر کے فیصلے، کہ کوئی بھی شہری کا لیں، کوئی بھی چاہے مسلم ہو نان مسلم لیکن وہ سٹیزن ہو پاکستان کا، تو اگر کسی سرکاری محکمے یا کسی افسر کے فیصلے، حکم یا کارروائی کے متاثر ہوا ہو تو وہ سادہ کاغذ پر اپنی شکایت لکھ کر وفاقی محتسب کو ڈاک کے ذریعے بھیج کر ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کے لیے درخواست کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ سیکنڈ 10th ڈائمنڈ، یہ آپ لوگ کے 3 کوسچنز ہیں، آپ لوگوں نے انہیں ہر صورت میں یاد کرنا ہے، اور صرف یاد نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس کو لکھ کے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کی جو مسٹیکس بیچ میں ہوتی ہیں وہ نکل جائیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔